بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف. چلو جی باب اول جو ہے نا جی جی اسم مورب کے بیان میں ہے. جی اس میں ایک مقدمہ ہے. جی مقدمے میں 4 فصلیں ہیں، جی 2 آ گئی ہیں، جی تیسری فصل شروع ہے. جی تیسری فصل جو ہے نا جی اسم مورب کے اسم مورب جی کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں. جی اس میں اسم معرب کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں. تو تیسری فصل میں اسم مورب کے اعراب کی قسمیں جی اسم مورب اسم کے معرب کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں. جی کیا کہ اسی فصل میں اسم معرب کے اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں. اعراب کی قسمیں بیان کرتے ہیں. قسمیں بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں. 2 چیزیں بیان ہوں گی. جی یہ اعراب ایک یہ بیان ہوگا جی کس مورب کا ہے، جی ایک یہ بیان ہوگا. جی 2 چیزیں بیان ہوں گی، جی اعراب جی اور اسم مورب. اعراب اس قسم کا، جی کس اسم مورب کا ہے، فلاں کا ہے. جی سمجھی گل؟ جی اے مرکزی مسئلہ نا وچ اے یہ جی جی اعراب دیاں قسماں جی تے کس مورب دا اعراب کی ہے. سمجھو ان عبارت دی کو گل پلے پہ گئی. تو اعراب 9 قسم ہے. جی اعراب 9 قسم ہے. کل پڑھے قسم کے اعراب 3 ہے، رفع، نصب، اور جر. وہ تو ہے ہی ہے. جی یعنی اعراب مورب کے آخر پر آنے کے اعتبار سے جی 9 قسم ہے. جی بھئی اعراب بالحرکت ہے، جی اعراب بالحرف ہے، جی بالحرکت لفظی ہے، جی تقدیری ہے، جی بالحرف لفظی ہے، تقدیری ہے. سمجھائیے؟ جی اس اعتبار سے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. جی اعراب کی 9 قسمیں ہیں. کیا کہ اس فصل میں 2 چیزیں بیان ہوں گی، ایک اعراب اور ایک یہ کہ یہ کس اسم کا ہے، کس اسم معرب کا اعراب اعراب ہے. ہے. یہ 2 چیزیں یہ 2 چیزیں بیان بیان ہوں گی. ہوں گی. اور پھر اسم معرب کے اعراب ہونے کے اعتبار سے اس اعراب کی 9 قسمیں ہیں. ہاں، کہ اعراب کی 9 قسمیں. جی کہ اعراب لفظی ہوگا یا اعراب نا، اعراب بالحرکت ہوگا، یا بالحرف ہوگا. بالحرکت پھر تک لفظی ہوں گے یا تقدیری ہوں گے. پھر لفظی 3 حالتوں میں یا 2 حالتوں میں. جی بات سمجھیے؟ جی یہ سارے مسئلے اس میں بیان ہوں گے. بیان ہوں گے. چلو جی فصل اس الاسم کا الف لام ماد خارجی. کون سا اسم؟ اسم معرب. اسم مورب کے اعراب کی قسموں کے بیان میں اور وہ قسمیں ان کہہ لو اور وہ اعراب 9 قسم ہے. جی فصل اسم معرب کے اعراب کی قسموں میں اور وہ اعراب 9 قسم ہے. شباب فصل اسم مورب کی اعراب کی اسم مورب کے اسم مورب کے اعراب کی قسموں میں قسموں کے بیان میں قسموں آکی کے گئے بیان میں اور وہ اعراب وہ اعراب 9 قسم پر. کتنی قسم ہے؟ 9 قسم ہے. 9 قسم پر ہے. اگے جی الاول ان یکون ہن دھیان رکھیا جے جی اعراب پھر کس اسم مورب کا یہ اعراب. پہلے اعراب بیان ہوگا، پھر وَيُخْتَصُ بِفُلَانٍ. یہ 2 مسئلے بیان ہوں گے. جی الاول ان يكون الرفع بالضمه والنصب بالفتحه والجر بالكسره. چل وہ جو نام کل پکائے ہیں وہ یاد رکھیں جی. جی 9 قسموں میں سے اعراب کی پہلی قسم ہے حالت رفع میں. جی رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا. جی حالت نصب میں نصب فتح کی شکل میں ہوگی. جی حالت جر میں جر کسرہ کی شکل میں ہوگی. جی پہلی قسم 9 قسموں میں سے جی
حالت رفع میں جی رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا، جی حالت نصب میں نصب فتح کی شکل میں ہوگی، حالت جر میں جر کسرہ کی شکل میں ہوگی۔ ہاں جی، پہلی قسم 9 قسموں میں سے پہلی قسموں قسم۔ میں سے پہلی قسم حالت رفع میں رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا اور کل حالت دسیا ہے نا کہ رفع کتنی صورتوں میں ہوتا ہے، نصب کتنی صورتوں میں ہوتی ہے، جار کتنی صورتوں میں ہوتی ہے، وہ ساری صورتیں یاد رکھیں۔ جی پہلی قسم ان 9 قسموں سے یہ ہے کہ حالت رفع میں رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا اور حالت نصب میں نصب فتح کی شکل میں ہوگی اور حالت جار میں جار کسرہ کی شکل میں ہوگی۔ 9 قسموں میں سے پہلی قسم حالت کس کی؟ اعراب کی۔ کس کی؟ اعراب کی۔ اعراب کی۔ حالت رفع میں رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا اور حالت نصب میں نصب فتح کی شکل میں ہوگا اور ہوگی اور حالت جر میں جر کسرہ کی شکل میں ہوگی۔ یہ ہے 9 قسموں میں سے اعراب کی پہلی قسم، جس کا خلاصہ یہ ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا۔ جی تینوں حالتوں میں پہلی قسم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، تینوں حالتوں میں سمجھائیے، پیش زبر زیر یہ آپ اتھے پڑھے جان گے، آپ پیش زبر زیر جٹ کا جمانا اور اس تو ان کی وضاحت کریں اس دیجیے، گل سمجھی؟ چلو اول یہ کہ ہوگا رفع ضمے کے ساتھ کس حالت میں، اور نصب فتح کے ساتھ حالت نصب میں، اور جر کسرہ کے ساتھ کس حالت میں؟ چل بھائی، اول یہ کہ ہوگا رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ شاباش جی۔ اول یہ کہ ہوگا رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ۔ یہ تو آگے اعراب، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی، تینوں یہ کس مورب کا اعراب ہے، اب ان کو وَيُخْتَصُّ سے بیان کرتے ہیں۔ کس مورد کا بیان ہے مختصر سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ چلو جی، وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، بس یہ اعراب یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی، یہ اعراب 3 اسموں کا ہے۔ جی یہ اعراب 3 اسموں کا، قسموں کا نہیں، 3 اسموں کا ہے۔ ان 3 میں سے پہلا جی اسم مورب مفرد ہو، جی کیا ہو؟ مفرد ہو تثنیہ جمع نہ ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو، جی غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو، غیر صحیح نہ ہو۔ وہ اسم مورب جی جو مفرد بھی ہے، جی منصرف بھی ہے، صحیح بھی ہے، اس پر جب رفع والا عامل آئے گا ان دے آخر تے پیش پڑنی ہے، جی اس پر جب نصب دینے والا عامل آئے گا آخر میں زبر پڑنی ہے، اس پر جب جر دینے والا عامل آئے گا آخر میں زہر پڑنی ہے۔ چوکھے اسم اے نے، جی۔ ہاں بھائی، تو یہ اعراب کی پہلی قسم جس اسم کے ساتھ خاص ہوگی وہ 3 قسم کے ہیں، وہ 3 اسم ہیں۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ وہ اسم مفرد ہو، اسم مورب، جی وہ اسم مورب مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح ہو یعنی غیر صحیح نہ ہو۔ تو اس اسم کا اعراب جو ہے وہ پہلی قسم ہوگا، یعنی حالت رفع میں خود پیش پڑا جائے گا اور حالت نصب میں زبر اور حالت جر میں
خود زیر پڑی جائے گی. یعنی اس اسم مورب کا تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا. آخون کیا پہلی قسم نہ یہ اعراب اعراب کی یہ قسم جس اسم کے ساتھ ہے مختص ہے جس اسم کے ساتھ مختص ہے وہ اسم تین ہے. وہ اسم تین ہے. وہ اسم تین ہے. ان میں سے پہلا اسم مورب وہ اسم مفرد اسم مورب وہ اسم مورب اسم مورب اسم مورب مفرد ہو اسم مورب مفرد ہو اور وہ اسم مورب منصرف ہو. اکو باری آخنے اسم مورب مفرد ہو اسم مورب مفرد ہو منصرف ہو منصرف ہو اور صحیح ہو. تو اس اسم مورب کا اعراب یہ ہے تو اس اسم مورب کا اعراب یہ ہے یعنی تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی اعراب بالحرکت لفظی ہوگا. تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا. کس کا مفرد منصرف صحیح کا 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 اسم مورب مفرد منصرف صحیح اس کا اعراب کیا ہوتا ہے حالتوں میں حرکت لفظی بالحرکت لفظی یعنی رفع حالت میں ضمہ اور نسبی حالت میں زبر خود بڑی ہے فتح اور جری حالت میں کسرہ. گل پڑھا جائے گا یار ساری مونگ پھلی کیتی ہونا ہے. گل سمجھیے. اور مختص ہے اول مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. چلو جی. اور مختص ہے اول مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. اور مختص ہے اول مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. گل سمجھی. لہذا مفرد سے تثنیہ جمع نکل گیا جی اور منصرف سے غیر منصرف نکل گیا صحیح سے غیر صحیح نکل گیا. ان تینوں کے اعراب آگے اپنے اپنے مقام پر آ رہے ہیں جی اپنے 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 مقام پر آ رہے ہیں. آ رہے ہیں. گل سمجھیے. تو اسماء ستہ بھی نکل گیا اشد لکھے جی کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے. جی وہ بذات لکھی ہے. جی کچھ کیا ہے ناقص واوی ہیں کچھ ایک لفیظ مفروق ہے مقرون ہے اور ایک اجوف واوی ہے. ہاں جی آگے جی. وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد. بس نحات کے نیچے کیا لکھا ہوا جمع جمع نافع کا قضات جمع قزاتن کے قزاتن چبولا جمع قضات جمع قاقوس کا تا جمع قاضن وہ نا قزاتن آگنا کا قزاتن. تو یہ نہا ینہو کا اسم فاعل کیا ہے دعا یا دو کا ناحن. تو ناحن کی جمع ہے کیا ناحاواتن پھر نحاتن پھر نحاتن. یہاں ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ بندہ اکثر کہہ دیتا ہے نحات جمع نہ بھی کی ہے. جی کل سمجھیے. تو یہ کازن کی جمع قزات کی طرح ہے. ناحن ارادہ کرنے والا تو نحات اس کی جمع ہے جی. نحوی تو منسوب طرف نحو کے نحوی منسوب طرف نحو کے. نحوی تو اس بندے کو کہتے ہیں جس کو یہ علم آتا ہو. یہ علم اس کو نحوی کہتے ہیں. نحات جمع ناحن. گل سمجھی. اچھا گل مک گئی. یہ ویسے ضمنی گل ہے. صرفیوں اور نحویوں کے درمیان صحیح میں اختلاف ہے کہ صحیح کون ہوتا ہے. صحیح اس لیے صرفیوں کا صحیح کون ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس لیے مصنف علیہ رحمہ نحویوں کے نزدیک صحیح سے کیا مراد ہے وہ بیان کرتے ہیں. کیا کیا جی. چونکہ صحیح صرفیوں اور نحویوں کے درمیان صحیح میں اختلاف ہے کہ صحیح کون ہوتا ہے کہ صحیح کون ہوتا ہے. تو صرفیوں کا صحیح جو ہے صرفیوں کا صحیح تو وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت بھی نہ ہو حمزہ بھی نہ ہو دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو
سر تو پیرا تک سارا صاف ہوئے جی وہ صحیح ہوتا ہے، اسی کو سالم بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں سے جو نحویوں کا صحیح ہے اس کی مصنف علیہ رحمہ تعریف کرتے ہیں۔ سنو، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم مورب ہوتا ہے، دیکھو خاص اسم مورب کی بات چل رہی ہے۔ جی نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم مورب ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، پیر ٹھیک ہون جندے پیر ٹھیک ہون جی لتاں دے بشک جو مرضی پہ ہوے جی، پہلے سمجھیے۔ ہاں جی، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم معرب ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اے شاباش، پھر آخر نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم معرب ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ہاں جی، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم معرب ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ لہذا بیٹا جی مثال، جی اجوف، جی محموز 3 قسمیں، جی مضاف کی 2 قسمیں، یہ ساری نحویوں کے نزدیک صحیح ہیں۔ کون؟ مثال، مثال، اجوف، محموز کی 3 قسمیں، مضاف کی 2 قسمیں، یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ نحویوں کے نزدیک غیر صحیح کون ہوگا؟ جس کے آخر میں حرف علت ہوگا، یعنی ناقص، جی یعنی ناقص، ناقص یا لفیف، مفروق یا مقرون، کیونکہ اس میں اعلام کلمہ حرف علت ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی تو ناقص اور لفیف، مفروق، مقرون یہ نحویوں کے نزدیک غیر صحیح ہے۔ یہ سمجھیا؟ تو صرفیوں اور نحویوں کے صحیح اور سالم میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ جی جو صرفیوں کا ہر صحیح اور سالم جی نحویوں کا صحیح اور سالم ہے جی کہ کوئی نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو نحویوں کا صحیح ہے وہ صرفیوں کا بھی ہو۔ نحویوں کے نزدیک مثال، مثال صحیح ہے لیکن صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ ہاں کیا کیا صرفیوں اور صرفیوں اور نحویوں کے نزدیک کتس پہلے صرفیوں اور نحویوں کے صحیح میں، صرفیوں کا صحیح اور نحویوں کا صحیح ان میں خصوص مطلق ہے، مطلق کی ہے۔ صرفیوں کا صحیح کا صحیح عام مطلق ہے۔ عام مطلق ہے اور نحویوں کا صحیح جو ہے یہ خاص مطلق ہے۔ کیا قانون ہے عام خاص کا؟ جہاں خاص پایا جائے خاص پایا جائے گا وہاں عام خام خواہ پایا جائے گا، اور اور جہاں خاص پایا جائے گا وہاں ضروری نہیں کہ جہاں عام پایا جائے گا وہاں ضروری نہیں کہ خاص پایا جائے گا۔ ہاں، تو جہاں صرفیوں کا صحیح پایا جائے گا وہاں نحویوں کا صحیح خام خواہ پایا جائے گا۔ یعنی صرف نحویوں کا صحیح جو ہے نا جی یہ عام ہے، جی صرفیوں کا صحیح خاص ہے بیان کر، اس میں شرطیں ہیں۔ جی صرفیوں کا ہر صحیح وہ نحویوں کا تو صحیح ہوتا ہے لیکن نحویوں کا ہر صحیح صرفیوں کا صحیح نہیں۔ مثال، مثال اجوف، مثال محمود، اجوف، محموز یہ سارے یہ نحویوں کے تو صحیح ہیں لیکن صرفیوں کے صحیح نہیں۔ ہاں سمجھے گل؟ جی وجہ یہ ہے کہ نحویوں کی غرض اعراب ہے، جی نحویوں کی غرض اعراب ہے، تو اعراب کہاں آتا ہے؟ آخر تو جڑا آخر تے پار چک لوے نحویاں دے نزدیک کو ٹھیک ہے۔ جی گل سمجھی؟ جی پاویں ہوندا اول تے درمیان جو مرضی ہوے۔ جی صرفیوں کی غرض ہے کہ سر تو پیروں تک سارے جڑے نے کل ٹھوکنے نے جی، جی وہ پھر ہر کل دا دھیان کردے نے کتنے ڈنگا ہویا جی۔ گل سمجھی ہے؟ جی نحویوں کی غرض کیا ہے؟ اعراب، اعراب چونکہ آخر میں آتا ہے اس لیے صرف آخر کو دیکھتے ہیں۔ صرفیوں نے پورا کلمہ بنانا ہوتا ہے اس لیے پورے کلمے کو دیکھتے ہیں، یہ وجہ ہے جی۔ گل سمجھیے؟ جی اور صحیح اور صحیح نحویوں کے نزدیک ماں وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کے آخر میں علت، جیسے زید، یہ مختلفی مثال ہے۔ جی صرفیوں کے نزدیک یہ اجوف ہے، غیر صحیح ہے، غیر صحیح ہے۔ صحیح ہے، نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، کیونکہ اس کا آخر صحیح ہے۔ حرف علت نہیں ہے۔ ہاں جی،
اور وہ صحیح ناحویوں کے نزدیک وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کے آخر میں حرف علت جیسے زید. شاباش. صحیح ناویوں کے نزدیک وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں نہ ہو کہ نہ ہو اس کے آخر میں، نہ ہو اس کے آخر میں حرف علت. آخر نہیں ہوندا پتر، آخر. آخر میں نہیں، دوسرا اسم تفضیل ہے. آخر، آخری، آخری. نہ ہو اس کے آخر میں حرف علت جیسے زید. جیسے زید. زید. کون؟ زید. اچھا جی، آگے جی. وبالجاری مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو وياء وما قبلهما ساكن كدلو وزبج. بس یہ اعراب تین اسموں کے ساتھ خاص ہے. جی پہلا آ گیا. جی دوسرا اسم مورب جار مجرا صحیح. اسم اس اسم کا اعراب بھی یہی ہے. اسم مورب ہو، جار مجرا صحیح ہو. جاری میں نے قائم، مجرا میں نے مقام. صحیح کا قائم مقام، صحیح کا قائم مقام. اسم مورب ہو، جار مجرا صحیح ہو، اس کا اعراب بھی یہی ہے، یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی. ہاں جی. یہ اعراب کی پہلی قسم جن تین اسموں کے ساتھ خاص ہے، ان میں سے دوسرا جو ہے وہ جاری مجرا صحیح ہے. اسم مورب، جاری مجرا صحیح ہے. اسم مورب جار مجرا صحیح کا یہی اعراب ہے، یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی. اعراب بالحرکت، تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی لفظی ہوگا. تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوگا. اے شاباش. کل سمجھیا؟ مثالیں سب کی آگے آ رہی ہیں، دھیان کرو بابیو. آگے بڑھوا ہو بڑی عبارت. جی جار مجرا صحیح کون ہوتا ہے؟ جار مجرا صحیح کون ہوتا ہے؟ تو مصنف علیہ رحمہ تعریف کر کے بتاتے ہیں. کیا کیا؟ جاری مجرا صحیح کون ہوتا ہے؟ مصنف علیہ رحمہ تعریف کر کے بتاتے ہیں کہ جار مجرا صحیح وہ اسم مورب ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو، ما قبل ساکن ہو. جیسے لوٹے بچ ہرنی، دل ون تزب یون. ہاں جی. اسم معرب منصرف جار مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو اور ماقبل ساکن ہو. اس کو اسم معرب منصرف جار مجرا صحیح کہتے ہیں. ہاں جیسے دلبن اور زبجن. جار مجرا صحیح وہ اسم مورب اسم ہوتا معرب ہے. ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو یا ما قبل ساکن ہو. یا نہیں ہے اتنے تو اکٹھا کرنا ہی. جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو. اور واو یا ہو واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، اور ما قبل ساکن ہو. پھر آخر جار مجرا صحیح وہ اسم معرب ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو، جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل ساکن ہو. دل ون. صبر کر. دل ون آخر میں کون ہے؟ اچھی بول کے، واو ڈردا ہو ظفر کو. واو ما قبل اس کا کیا ہے؟ دل. زب یون آخر میں کون ہے؟ تو ما قبل. اے مطلب ہے تو اسم مورب جار مجرا صحیح، اسم معرب جار مجرا صحیح کا بھی اعراب یہی ہے. اور جار مجرا صحیح کون ہوتا ہے؟ تعریف آگے. عطف اتنے پہ این تو ات لکھے، یہ بھی پیچھے عطف پونا کتنے بل مفرد تے. تو پہلی عبارت کون ہے؟ وہ تو ویک چاک ہم بل مفرد تو پہلے کون ہے؟ الو جائے. عطف بل مفرد تے پہ گئے تو پہلی عبارت کون ہے؟ یختصو یار کے انہوں نال لائے تھے. اور مجھا بڑے سمجھا کھانے چ نہیں پیندی. معطوف علیہ کا ما قبل معطوف کے ساتھ لاحق ہوتا ہے. ما قبل کون ہے مفرد کا؟
اور مختص ہے اول جار مجرا صحیح کے ساتھ، اور جار مجرا صحیح ما وہ اسم مورب ہوتا ہے کہ ہو اس کے آخر میں واو یا ما قبل ان دونوں کا ساکن، جیسے دل ون اور زب یون۔ اور مختص ہے اول جار مجرا صحیح کے ساتھ، اور جار مجرا صحیح وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ ہو اس کے آخر میں واو یا ما قبل ان دونوں کا ساکن، جیسے دلہن اور زبجن۔ اور مختص ہے جار مجرا صحیح کے ساتھ، اور جار مجرا صحیح وہ اسم معرب ہوتا ہے کہ ہو اس کے آخر میں واو یا اور ہو ما قبل ان دونوں کا ساکن، جیسے دالون اور زبیون۔ ناویوں کے نزدیک چونکہ جس کا آخر صحیح ہو وہ صحیح ہے، جی وہ صحیح ہے، تو ایسا اسم جس کے آخر میں واو یا ہو، جی ما قبل ساکن ہو، جی اس واو یا پر اعراب ثقیل نہیں، جی اس لہذا یہ واو یا اعراب اٹھا لیں گی۔ جی جب اعراب اٹھا لیں گی جی تو ہے یہ غیر صحیح، جی اعراب اٹھانے میں صحیح جیسا ہو گیا، جی صحیح، اس لیے اس کو جار مجرا صحیح کہتے ہیں۔ ویسے واو یا اعراب نہیں اٹھاتی، سمجھائیے؟ آگے آئے گا ناقص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، قاضی کا، جی اس کے آخر میں تو یا ہے جی، تو وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو، ما قبل ساکن ہو، یہ واو یا اعراب اس واو یا پر حرکت ثقیل نہیں، حرکت جب حرکت ثقیل نہیں ہے تو لہذا حرکت اٹھانے میں یہ اسم جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہے یہ صحیح کی طرح ہو گئے، اس لیے اس کو قائم مقام صحیح کے حرکت اٹھانے میں، قائم حرکت اٹھانے میں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں گل سمجھی جی کہ کوئی نہ ایسا مسجد اگے وبالجمع المكسر المنصرف كرجال، بس یہ اعراب یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی تین اسموں کا ہے، دو آگے ہیں، جی تیسرا جمع ہو، جی مکسر ہو، جی منصرف ہو، جی جمع ہو، جمع تین ہے، جی ایک جمع سالم، جی ایک جمع غیر سالم، جی پھر جمع غیر سالم دو ہے، جی غیر منصرف اور منصرف، جو مفاعلو مفاعیلو کے وزن پر آتی ہے جس کو منتہا الجموع کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور جمع سالم مذکر مؤنث وہ اور ہیں جی، تو جمع ہو جی کیا ہو جمع ہو، اور مکسر ہو یعنی سالم نہ ہو، پھر مکسر مفاعلو مفاعیلو بھی ہیں لیکن مکسر منصرف ہو یعنی جمع مذکر و مؤنث سالم نہ ہو جی اور جمع منتہا الجموع بھی نہ ہو، جمع سالم جی اور جمع منتہا الجموع ان دو جمعوں کے علاوہ جو جمع ہے وہ مراد ہے، جی جمع سالم منتہا الجموع کے علاوہ جو جمع ہے وہ مراد ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر منصرف، کیا کہتے ہیں؟ منصرف۔ تو یہ اعراب جس تیسرے اسم کا ہے وہ ہے جمع مکسر منصرف، ایک مثال نہیں کروڑاں، جی جو بھی جمع مکسر منصرف ہے، جو بھی مفرد منصرف صحیح ہے، جو بھی جاری مجرا صحیح ہے،
کروڑا مثالاں یہ اعراب ان کا یہی اعراب ہے ان کا اب شابہ جیسے رجال نہ یہ جمع سالم ہے نہ یہ منتہل جموع ہے جی وہ پہلی قسم اعراب کی جن 3 اسموں کے ساتھ ہے 2 آ گئے خاص ہیں ان میں سے تیسرا اسم ہے جمع مکسر منصرف جمع ہو مکسر ہو منصرف یعنی جمع سالم بھی نہ ہو اور منتہل جموع بھی نہ ہو جمع سالم بھی نہ ہو اور جمع منتہل جموع بھی نہ ہو ان کا غیر ہو کا غیر ہو یعنی جمع ہو لیکن ان 2 جمعوں کا غیر ہو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر منصرف کیا کہتے ہیں تو جمع مکسر منصرف کا بھی یہی اعراب ہے جمع مکسر منصرف کا بھی اعراب ہے کیا یعنی تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی آخر نے کیا تیسرا اسم جس کا یہی اعراب ہے جس کا یہی اعراب ہے وہ ہے جمع مکسر منصرف وہ ہے جمع مکسر منصرف کیا ہے یعنی وہ کیا ہے جمع جمع مکسر منصرف یعنی جمع ہو جمع ہو اور سالم نہ ہو سالم نہ ہو اور جمع منتہل جموع بھی نہ ہو نہ ہو مکسر سے کون نکل گئی سالم منصرف سے منتہل جموع نکل گئی جمع تو ہو لیکن نہ سالم ہو نہ منتہل جموع ہو ان کا اعراب آگے آ رہا ہے بات سمجھی عطف پا کے معنی کرو اور مختص ہے اول جمع مکسر منصرف کے ساتھ جی اور مختص ہے اول جمع مکسر منصرف کے ساتھ جیسے رجال اور مختص ہے اول جمع مکسر منصرف کے ساتھ جیسے رجال اسنین ضربتن ضرابن ضربن ضربن ضرباء یہ او جو ہے نا وہ الف ممدودہ کی وجہ سے جی اگے ضرباء ضربان ضرابن ضربن یہ سارے بن بن نہیں پڑھتے آ رہے اے مطلب ہے جی سمجھے اگے جی تقولو جاءنی زید ودلب وزبج ورجال ورأیت زیدا ودلوا وزبجا ورجالا ومررت بزید ودلب وزبج ورجال سب کی مطابقی مثال جی زید اسم مفرد منصرف صحیح ہے جی دلون زبجن جار مجرا صحیح ہے رجال جمع مکسر منصرف صحیح ہے اگر ان کو رفع دینے والا عامل آئے تو ان پر کیا ہوگا ضمہ آئے گا ان کو نصب دینے والا عامل آئے تو فتح ہوگا جر دینے والا عامل آئے تو ان کے آخر میں کسرہ ہوگا اس لیے یہ مثال جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی بنی ہے بات سمجھیے کیا کہ سب کی مطابقی مثال دیتے ہیں زید اسم مفرد منصرف صحیح ہے جار مجرا صحیح ہے اور رجال مکسر منصرف صحیح ہے کل سمجھیا تو چونکہ یہ وہ 3 قسمیں لہذا ان پر رفع دینے والا آئے گا تو ان کے آخر میں ضمہ آئے گا اور اگر فتح دینے والا آئے گا تو ان کے آخر میں فتح آئے گا فتح نہیں ہے بڑھیا جب ان کو رفع دینے والا عامل آئے گا تو ان کے آخر میں ضمہ ہوگا اور جب ان پر نصب دینے والا ان کو یار ان کو نصب دینے والا عامل آئے گا تو ان کے آخر میں فتح ہوگا اور جب ان کو جر دینے والا عامل آئے گا تو ان پر کسرہ ہوگا ان کے آخر میں کسرہ ہوگا یہ مطلب ہے اس لیے جاءنی زیدن جی جاءنی دلون جاءنی زبیون جاءنی رجالن کو پتہ لگتا پیا کہ کوئی نہیں ایو عبارت ہے بجے نو دھیان نال پکاؤ چاہتا کوئی عبارت جلے مطالعہ کرو گے تے یہ گلاں ہی کچھ نہیں اور تو کوئی ڈی گل کوئی نہیں جی اور صرف مت ماری ہوندی اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گا بھی کوئی یہ کوئی ہو جو عجوبے نے بھی جڑے نہ آن والے نے جی لہذا رہے تو آئے گا تو یہ منصوب ہوں گے مرر تو بے آئے گا تو یہ مجرور ہوں گے کیا ہوں گے کہتوں جاءنی منع کر جاءنی زیدن اور جاءنی اکٹھا پڑھ دوں اور دلون اور زبجن اور رجالن
اور رأیت زیدن اور دلون اور زبجن اور رجالن اور مررت بزیدن اور دلوین اور زبجن اور رجالن. چل بھائی. جیسو جانی زید دلون اور دلون اور زبجن اور رجالن اور رأیت زیدن اور دلون اور زبجن اور رجالن اور مررت بزیدن اور دلون اور زبجن اور رجالن. مفرد منصرف صحیح اور جار مجرا صحیح، ان دو قسموں کا اعراب یہ کیوں ہے؟ مفرد منصرف صحیح اور جار مجرا صحیح، دو قسموں کا اعراب یہ کیوں ہے؟ تیسری فرض کر دیں. وجہ یہ ہے کہ اعراب دو قسم ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. تو اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف سے. جی. اعراب اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف سے، کیونکہ اعراب کے لیے حرکتیں ہیں. جی. حرف تو مجبوری کا نام ہے. جی. تو اعراب حرکت اور اعراب بالحرف، ان میں سے اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف سے. اور اصل کی وجہ کہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اعراب بالحرف مستنبت ہے اعراب بالحرکت سے. جی. واو ضمہ کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے، الف فتح کھینچنے سے پیدا ہوتا ہے، یا کسرہ کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ واو قائم مقام دو ضموں کی ہے اور الف قائم مقام دو فتحوں کی ہے اور جار قائم مقام دو کسروں کی ہے. تو گویا انہاں وچوں نکلے. جی. کنہاں وچوں؟ حرکتاں وچوں. کون؟ واو یا واو الف یا. اس لیے اعراب بالحرکت اصل ہے اور اعراب بالحرف ہے. بل سمجھیا کہ یہ ان سے مستنبت ہے. کون؟ اعراب بالحرکت بالحرف. کس سے؟ اعراب اعراب بالحرکت سے. اعراب بالحرف بالحرکت اصل ہے. جی. کس سے؟ اعراب بالحرف سے. اور مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف جار مجرا صحیح، جی. یہ دونوں بھی اصل ہیں. جی. یہ دونوں بھی اصل ہیں. کس سے؟ تثنیہ اور جمع سے اور غیر منصرف سے. کس سے؟ اور جمع اور منصرف سے. کون؟ مفرد منصرف صحیح اور مفرد منصرف جار مجرا صحیح. تثنیہ جمع کس سے بنتے ہیں؟ مفرد سے. اسم کے اندر اصل اعراب ہے یا غیر اعراب ہے؟ اعراب ہے. فعل مفعول منصوب مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اصل وہ اسم ہوگا جس پر تینوں اعراب آ سکے. جی. غیر منصرف پر تینوں نہیں آتے. جی. ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں. تو مفرد منصرف صحیح تو جار مجرا صحیح، جی. یہ دونوں جی. اصل ہیں. جی. کس کس سے؟ تثنیہ جمع سے. کیونکہ تثنیہ جمع تو مفرد سے بنتا ہے نا، اور غیر منصرف سے. جی. کس سے؟ اور غیر منصرف سے. اعراب بالحرکت اصل ہے جی. اور یہ دونوں بھی اصل سے. اصل کو اصل دے دیا. جی. اصل کو اصل سے. ہاں بھائی. پہلی دو قسموں یعنی مفرد منصرف صحیح اور مفرد جار مجرا صحیح کا یہ اعراب کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح اور اسم مفرد منصرف جار مجرا صحیح یہ دونوں اصل ہیں کیونکہ یہ مفرد ہیں، اور تثنیہ جمع یہ اس تثنیہ جمع سے یہ اصل ہے اور منصرف یہ غیر منصرف سے. تو جو اعراب میں اعراب بالحرکت جو ہے یہ اصل ہے اعراب بالحرف سے، اور یہ دونوں اسم بھی اصل ہیں. اصل ہے. تو پھر اصل کو اصل اعراب دے دیا. اصل کو اصل اعراب دے دیا. اصل اعراب دے دیا. گل سمجھیا؟ پھر سوال ہے جمع مکسر منصرف کا اعراب یہ نہیں ہونا چاہیے. جی. کیونکہ وہ تو مفرد نہیں ہے. جی. وہ تو مفرد نہیں ہے. ہاں جی. سوال ہوتا ہے کہ جمع مکسر منصرف کا یہ اعراب نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ مفرد نہیں. مفرد اصل ہے نا جی. تثنیہ جمع سے. جی. اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مکسر منصرف جو ہے جی. اس کے آخر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کو اعراب بنا سکے. جی. وہ کون ہوتے ہیں؟ واو الف جان. اس کے آخر میں وہ نہیں ہے. جی. تو مجبوراً اس کو اعراب بالحرکت دیا. جی. مجبوراً. اس کو اعراب بالحرکت دیا. ہاں جی. اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مکسر منصرف کے آخر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس جو کو صالح للاعراب ہو. جی. جو صالح للاعراب ہو یعنی اعراب بننے کی صلاحیت رکھے. وہ تین ہے. جی. واو الف یا. واو الف یا. تو اس کے آخر میں اس کے آخر میں نہیں ہے. مجبوراً
ہیں جس کو اعراب بالحرکت دیتے ہیں. اعراب بالحرکت دیا. گل سمجھیا؟ یہ وجہ ہے ان کو یہ اعراب دینے کی. کن کو؟ ان تینوں کو. اے مسئلہ سمجھو نا، منو بھائی. اعراب دو ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف سی، سمجھائیے. پھر اعراب بالحرکت جی لفظی اصل ہے اعراب بالحرکت تقدیری سے. جی کانج پہندی پی. جی پھر اعراب بالحرکت لفظی تینوں حالتوں میں جی اصل ہے اعراب بالحرکت لفظی دو حالتوں سے. جی. یہ ساری گل آخنا. اعراب بالحرکت ان سب پر دلیلیں ہیں، واضح نے کوئی مشکل نہیں. گل منو تسی. اعراب بالحرکت اعراب کی دو قسمیں ہیں. اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت اعراب بالحرف سے اصل ہے. ایک مسئلہ. پھر اعراب بالحرکت جو ہے دو قسم ہے، اعراب بالحرکت لفظی اور اعراب بالحرکت تقدیری. پھر اعراب بالحرکت لفظی یہ اعراب بالحرکت تقدیری سے اصل ہے. پھر اعراب بالحرکت لفظی تینوں حالتوں میں یہ اصل ہے اعراب بالحرکت لفظی دو حالتوں سے. کس سے؟ اعراب بالحرکت لفظی تینوں حالتوں میں اصل ہے اعراب بالحرکت لفظی دو حالتوں سے. وہ واضح ہے نا کہ ہر معنی کے لیے علیحدہ اعراب ہوگا حرکت تو معنی واضح ہو جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھے تھا کوئی نہ. اچھا چلو بڑی گل ہے جی. الثانی ان يكون الرفع بالضمه والنصب والجر بالكسره والقص بجمع المؤنث السالم. تقولو هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. اعراب کی اسم مورب کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. پہلی قسم آ گئی ہے تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی. 9 قسموں میں سے دوسری قسم رفعی حالت میں رفع ضمہ کے ساتھ، جری حالت میں جر کسرے کے ساتھ، نسبی حالت میں نسب تابع جر کے. نسب تابع جر کے. یعنی دوسری قسم یہ ہے اعراب بالحرکت لفظی لیکن دو حالتوں میں. لیکن نسب تابع جر کے. ہاں جی کیا کہ اعراب کی 9 قسموں میں سے دوسری قسم اعراب بالحرکت لفظی ہے. ہاں جی. اور یہ ہے کہ رفع جو ہے وہ ضمہ اعراب بالحرکت دوسری قسم ہے. دوسری قسم ہے کہ رفعی حالت میں انج بیان کرنا پہلو. رفعی حالت میں رفع ضمہ کے ساتھ ضمہ کی شکل میں ہوگا. رفعی حالت میں رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا مراد لفظن اور جری حالت میں جر کسرہ کی شکل میں ہوگی اور نسبی حالت میں نسب جر کے تابع ہوگی. تابع جر کے ہوگے. سمجھ آئی؟ حالت میں نسب تابع جر کے ہوگی. یعنی دوسری قسم یہ ہے اعراب بالحرکت لفظی لیکن دو صورتوں دو نسب تابع آخنا. یعنی دوسری قسم یہ ہے اعراب بالحرکت لفظی لیکن دو حالتوں میں یعنی نسب تابع جر کے. آخر نے کیا خواص سنال بشا. دوسری قسم یہ ہے کہ اعراب بالحرکت لفظی نہیں کمال ہے. دوسری 9 قسموں میں سے دوسری قسم یہ ہے 9 قسموں میں سے دوسری قسم یہ ہے رفعی حالت میں رفعی حالت میں رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا ضمہ کی شکل میں ہوگا. ہاں اور جری حالت میں جار کسرہ کی شکل میں ہوگی اور نسبی حالت میں نسب جر کے تابع ہوگا. جر کے تابع ہوگی. یعنی دوسری قسم یہ ہے دوسری قسم یہ ہے کہ اعراب بالحرکت لفظی ہوگا لیکن دو حالتوں میں. تیسری حالت تابع ہے یعنی نسب تابع جر. اکر پھر آخ یار اعراب کی 9 قسموں میں سے دوسری قسم کا اعراب یہ ہوگا کہ رفعی حالت میں علماء دا اے دعویٰ ہے کہ تو نہ پڑھ کے جس بندے دی عبارت نہ چلے بس مشکل جی ہے کہ چل جائے. جی
دوسری قسم یہ ہے کہ رفی حالت میں رفع ضمہ کی شکل میں ہوگا اور جری حالت میں جر کسرہ کی شکل میں ہوگی اور نصبی حالت میں نصب تابع جر کی ہوگی. یعنی دوسری قسم کا اعراب بالحرکت لفظی ہے لیکن دو حالتوں میں. نصب جو ہے وہ تابع جر کے ہے. کل سمجھیے یہ اعراب کس اسم معرب کا ہے؟ جی یہ اعراب کس قسم معرب کا ہے؟ کس قسم معرب کا ہے. معرب کا ہے. یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا ہے. ہاں جی، یہ اعراب جمع مؤنث سالم کا ہے. کلام عرب میں جتنے اسم معرب جمع مؤنث سالم ہے جی سب کا یہ اعراب ہے. کون؟ اعراب بالحرکت لفظی، لیکن دو حالتوں میں نصب والی صورت میں زیر پڑھنی ہے. جی ہوگا منصوب، پڑھنی کیا ہے؟ یہ کا موقع ہے. ہوگا منصوب پڑھنی کے زیر پڑھنی ہے. نصب دینے والا عامل آئے گا تو آخر میں زیر پڑھنی ہے. گل سمجھی؟ یعنی عمل جڑا کرنا ہے نا اتنے زبر نہیں پڑھنی بلکہ زیر پڑھنی. اے مطلب انہوں کو پکاؤ دماغ جگہ دو اس نے کوئی چیز. ہاں جی کیا کہ تو یہ اعراب کی دوسری قسم جس اسم معرب کے ساتھ خاص ہے وہ ہے اسم معرب جمع مؤنث سالم ہے. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب بالحرکت لفظی ہے لیکن دو حالتوں میں نصب رفع حالت میں ضمہ خود ہوگا، جری حالت میں کسرہ خود ہوگا. لیکن نسبی حالت میں فتح نہیں ہوگا، نسبی حالت میں جر ہوگی. نسبی حالت میں فتح نہیں ہوگا بلکہ نسبی حالت میں جر ہوگی. یعنی نسب تابع. نصب تابع جر کے اور تابع کا مطلب یہ نہیں بہت پوچھنے والا بدی ہونی ہے. مطلب یہ بھی جدو نسب دین والا عامل ہونا ہے نا تے مسلمات دے آخر تے زیر پڑھنی. خلاصہ ہے وے جی کوئی مشکل نہیں، کوئی علم دی گل نہیں ہے گی. بھئی جدو جمع مؤنث سالم تے عامل ہونا نسب دین والا آخر تے کی کرنا ہے؟ زیر پڑھنی. اے نہیں گل ساری بس. اے مطلب ہے کہ نسب تابع جر آخر تے زیر پڑھنی. پاویں نسب تابع جر دے اے جملہ منہ چوں نکلے یا نہ نکلے اونوں رائے تو مسلمات تن پڑھنا ہے تے تن نہیں پڑھنا. گل ہے وے جی. اس کی مطابقی مثال مسلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے. کون ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. اس پر اگر عامل ہے رفع دینے والا اس کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ اور اگر نصب دینے والا عمل آیا تو نصب جر کی شکل میں ہوگی اور جر دینے والا عامل آیا تو جر کسرہ کی شکل میں ہوگی. ہنہ مسلماتن جی رأیت مسلماتن. ایو گل اوکھی ہے. جی مررت بمسلماتن. او نون تنوین تا وکھرا قانون چبولا ہو بے نون تنوین کتھے ہو تنوین کتھے آوندی ہے تے کتھے نہیں آوندی او تے انہوں اعراب میں دخل نہیں ہے گا جی. تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین نون ہے ساکن جو کلمے کی آخری حرف کے اینی گل او تو وکھری شے بندہ کو تنوین کتوں آئے پھر تنوین تک وکھری شے ہے اینو اعراب وچ کوئی دخل نہیں جی. یہ تو اسم کا اپنی ایک شان ہے کہ کس اسم پر تنوین آتی ہے کس پر نہیں آتی. یہ ایک بکھرا مسئلہ ہے جی. ہاں بھائی جیسے مطابقی مثال جیسے مسلمات جمع مؤنث سالم ہے لہذا ہنہ مسلماتن میں رفع ضمہ کی شکل میں ہے. رأیت مسلماتین میں نصب جر کی شکل میں ہے کسرہ کی شکل میں اور مررت بمسلماتین میں جر کسرہ کی شکل میں ہے. انہیں کیا سمجھی گل کوئی مانا کرو. ثانی یہ کہ ہوگا یا ہو رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ. ایت آ گیا اعراب. ایک کیڑے اسم دا ہے مختص ہے ثانی. وہ پہلے آکھا سی مختص ہے اول مطلب ہر تھان تے اول ٹھوکی ہو جیے اور مختص ہے ثانی جمع مؤنث سالم کے ساتھ. ثانی یہ کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ اور مختص ہے ثانی جمع مؤنث سالم کے ساتھ. ہن مسلماتن اور رأیت مسلماتن اور مررت بمسلماتن. دوسری یہ کہ ہو رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ.
اور مختص ہے دوسری جمع مؤنث سالم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. شاباش. کہہ تم ہننا مسلمات رأیت مسلمات و مررت بمسلمات. کل سمجھیے آپ. ایک دو مسئلے. سوال ہے کہ جمع فرع ہے مفرد کی. جی جمع فرع ہے مفرد اصل ہے جی اور اعراب بالحرکت اصل ہے اور اعراب بالحرف فرع ہے. چونکہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جی کس کی؟ مفرد اور اعراب بالحرف فرع ہے کس کی؟ عدل یہ تھا کہ جمع کو اعراب بالحرف دیا جاتا، جی فرع کو فرع والا اعراب اعراب بالحرکت کیوں دیا ہے؟ جی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو اعراب بن سکے. جی اس مجبوری کے پیش نظر اس کو اعراب بالحرکت دیا ہے. ہاں جی. سوال ہے کہ مسلمات یہ جمع ہے اور جمع جو ہے یہ فرع ہے مفرد کی اور اعراب بالحرکت بالحرف اعراب بالحرف یہ فرع ہے اعراب بالحرکت کی، لہذا فرع کو فرع والا اعراب دینا چاہیے تھا. اس کو اعراب یعنی جمع مؤنث سالم کو اعراب بالحرف دینا چاہیے تھا. اعراب بالحرکت کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں ایسا حرف نہیں ہے جو اعراب بالحرف بن سکے. وہ کیا ہوتا ہے؟ واو الف اور جا وہ نہیں ہے. اس لیے اس کو مجبوراً اعراب بالحرکت دیا. ہاں اچھا جی. پھر سوال ہے جب اعراب بالحرکت دیا ہے تو پھر تینوں حالتوں میں بالحرکت لفظی ہوتا، نصب کو تابع جر کے کیوں کیا ہے؟ ہاں جی. سوال ہے کہ جب اعراب بالحرکت دیا ہے اس کو اعراب بالحرکت دیا ہے تو پھر تینوں حالتوں میں اعراب بالحرکت لفظی ہوتا، نصب جر کے تابع کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی. اصل پہلے قانون سمجھو. یہ کچھ قوانین مسلم ہے کہ مؤنث فرع ہے مذکر کی. مؤنث خلقتاً ہے کہ کوئی نہیں؟ پہلے کون نے؟ مذکر. تو مؤنث بعد آپ کو پیدا ہوئے نہیں. سمجھ آئی؟ تو مؤنث فرع ہے مذکر کی. تو جمع مذکر سالم میں نصب تابع جر کے ہوتی ہے. جمع مذکر پیچھے پڑھے نا امیر اس کو پہلی بار ہے جی. سمجھائیے کہ وہ نصب اور جر دونوں یا کے ساتھ ما قبل مکسور جی ہے، وہاں نصب تابع جر کے ہوتی ہے. تو چونکہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی، تو جمع مذکر سالم میں نصب تابع جر کے ہیں، اس لیے فرع میں بھی نصب تابع جر کے کر دی تاکہ فرع کی مزیت لازم نہ آئے اصل پر. مزیت میں نہیں زیادتی. جی تو جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم میں نصب جو ہے جر کے نصب تابع ہے جر کے، نصب تابع ہے جر کے. تو چونکہ یہ اس کی فرع ہے تو اس میں بھی نصب کو تابع جر کے کیا ہے تاکہ فرع اصل سے بڑھ نہ جائے، تاکہ فرع کی اصل پر مزیت لازم نہ آئے. ہاں بھائی آنکھوں کو شابہ. جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی. یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی. تو جمع مذکر سالم میں اور جمع مذکر سالم میں نصب تابع ہے جر کے، اس لیے فرع میں بھی نصب کو اس لیے فرع میں بھی نصب کو تابع جر کے کیا تاکہ فرع کی اصل پر زیادتی لازم نہ آئے. اصل پر ذاتی لازم نہ آئے. لازم نہ آئے. سوال ہے کہ جمع مؤنث سالم فرع ہے جمع مذکر سالم کی، تو جمع مذکر سالم کا اعراب بالحرف ہے جو کہ اعراب بالحرکت کی فرع ہے، اور جمع مؤنث سالم جو کہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اس کا اعراب بالحرکت ہے جو کہ اصل ہے. تو فرع کی مزیت لازم آ گئی اصل پر کہ فرع کا اعراب بالحرکت ہے جو کہ اصل ہے، اور اصل کا اعراب بالحرف ہے جو کہ فرع ہے. جی ہاں جی. سوال ہے کہ جب جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، تو جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہے وہ بالحرف ہے جو کہ فرع ہے اعراب بالحرکت کی.
تو جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور اس کا اعراب ہے بالحرکت جو کہ اصل ہے. تو پھر فرع کی تو پھر بھی اصل پر مزیت لازم آ گئی ہے کہ اصل جو ہے اس کا اعراب بالحرف ہے جو کہ فرع ہے، اور فرع کا اعراب بالحرکت ہے جو کہ اصل ہے. اصل ہے. پھر سوال ہے کہ جمع مؤنث سالم یہ فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اور جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہے وہ بالحرف ہے جو کہ فرع ہے اعراب بالحرکت کی، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہے جو کہ اصل ہے. اور وضعیت تو پھر بھی لازم آ رہی ہے کہ اصل کا اعراب جو ہے وہ فرعی ہے اور فرع کا اعراب جو ہے وہ اصل ہے. اس کا جواب ایک وہی، اس کا جواب یہ ہے کہ فرع کے آخر میں ایسا حرف نہیں ہے جو اعراب بالحرف بن سکے. جی اس مجبوری کے پیش نظر اعراب بالحرکت دیا، جی تو جو مجبوراً شے آتی ہے اس سے مزیت لازم نہیں آتی. سمجھ آئی یا کیا کہ ایک جواب یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کے آخر میں چونکہ حرف صالح للاعراب نہیں ہے، حرف حرف صالح للاعراب نہیں ہے. مانا سمجھتے ہیں، ایسا حرف نہیں ہے جو اعراب کی صلاحیت رکھے. وہ کون ہوتے ہیں؟ واو الف یا. واو الف یا ہوتے ہیں. تو اس لیے مجبوری کے پیش نظر اس کو اعراب بالحرکت دی ہے، تو مجبوری کی وجہ سے مزیت لازم نہیں آتی. دوسرا جواب یہ بیان کریں کہ اعراب بالحرکت اصل ہے جی مفرد میں، جی اعراب بالحرف فرع ہے مفرد میں. ال سمجھی؟ جی لیکن جمع میں، جمع چونکہ خود فرع ہے مفرد کی جی اور اعراب بالحرف فرع ہے اعراب بالحرکت کی، تو جمع میں اصل اعراب بالحرف ہے. جی جمع میں اصل اعراب حرف ہے. مفرد کی نظر سے اعراب بالحرکت اصل، جی اعراب بالحرف فرع. جمع کی نظر سے اعراب بالحرف اصل اور اعراب بالحرکت فرع. فرع. تو چونکہ جمع مذکر سالم جی اصل ہے جی اس لیے اس کو اصل اعراب دیا. کون سا؟ اعراب بالحرف. اور چونکہ جمع مؤنث سالم اس کی فرع ہے اس کو فرع اعراب دیا. کیا؟ اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت. اس نظر سے یہ یوں ہے جی. ہے سمجھی؟ ہاں بے شابہ. یہ سارے نقطے بولی عربی پہلو بولتے سن. جی سمجھ آئیے؟ قرآن شریف ہی پہلو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ساری حدیثاں پہلو ہو گئی ہیں. یہ سارے نقطے بعد وچ کٹے نے جی. جی ہاں بے شابہ. دوسرا جواب کٹیندے پے نے گا جی. دوسرا جواب یہ ہے کہ اعراب بالحرکت اصل ہے اور اعراب بالحرف فرع ہے اور یہ مفرد میں ہے، اور جمع جو ہے یہ فرع ہے مفرد کی. تو جمع میں اعراب بالحرف اصل ہے اور اعراب بالحرکت جو ہے یہ فرع ہے. تو مفرد جمع دلائل پڑھتے معلوم ہوتا ہے جی میں عربی سارے چپ کر کے باہر سے چپ اجے کیسے بولنا نہیں، ہم میٹنگ کر رہے ہیں اس مسئلے میں کیا کرنا ہے پھر بولیں گے جی. ہاں جمع مذکر سالم یہ اصل ہے تو اس کو اعراب بالحرف جو کہ اصل ہے وہ دیا، اور جمع مؤنث سالم اس کی فرع ہے تو اس کو اعراب فری دیا یعنی اعراب بالحرکت دیا. ہاں اس لیے جی گل سمجھیے آپ. جی اچھا جی. مسئلہ سوال یہ ہے کہ جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے جس کا مفرد مؤنث ہو. جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے جس مفرد مؤنث ہو. تو مثلا کوکبات اس کا مفرد ہے کوکب، یہ مذکر ہے. مرفوعات اس کا مفرد ہے مرفوع، یہ مذکر ہے. منصوبات اس کا مفرد منصوب ہے جو مذکر ہے. مجرورات اس کا مفرد مجرور ہے جو مذکر ہے. تو کوکبات، مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ ان کا مفرد مؤنث نہیں ہے، لیکن ان کا بھی اعراب یہی ہے کیا جو بیان کیا ہے کہ کوئی نہیں. کن کا؟ کوکبات کا بھی یہی اعراب ہے. کیا؟ اعراب بالحرکت لفظی لیکن نسب تابع جر کے جی. حالانکہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے. حالانکہ جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کا مفرد مؤنث ہو، تو ان کا مفرد تو مذکر ہے. تو حالانکہ تم نے کہا ہے کہ یہ اعراب خاص ہے کس کا، تو یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے جی. سمجھائیے؟ تو اس کا جواب دینا. چل شابہ. ہاں جی. جمع مؤنث سالم یہ نہیں اس کا مفرد بھی مؤنث ہوتا ہے، اور تم نے بیان کیا کہ یہ اعراب خاص ہے کس کا؟ جمع مؤنث سالم کا. جمع مؤنث سالم وہ ہوتی ہے جس کا مفرد مؤنث ہوتا ہے. تو مجرورات، منصوبات اور مرفوعات، منصوبات، مجرورات یار کوکبات ان کے مفرد مؤنث نہیں ہے. کوکبن، مرفوع، منصوب، مجرور یہ مذکر ہے. تو
پھر ان کا بھی یہی اعراب ہے، اعراب بالحرکت لفظی ہے، تو حالانکہ یہ اعراب تو جمع مؤنث سالم کا خاص ہے، جمع سالم کے ساتھ خاص ہے، تو ان میں کیسے پایا گیا؟ ان میں یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے جمع مؤنث سالم سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ مفرد جو مؤنث ہو اور اس کی جمع بنائی گئی ہو الف تا کے ساتھ، یہ نہیں مراد، بلکہ یہاں جمع مؤنث سالم سے مراد ہے ہر وہ جمع جو الف تا کے ساتھ بنائی گئی ہو، خواہ اس کا مفرد مؤنث ہو یا مذکر ہو۔ تو یہ ساری کس کے ساتھ بنائی گئی ہیں؟ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ یہ اعراب یہاں جمع مؤنث سالم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کا مفرد مؤنث ہو، بلکہ جمع مؤنث سالم سے مراد ہے ہر وہ جمع جو الف تا سے بنی، جو الف اور تا کے ساتھ بنائی گئی ہو۔ کس کے ساتھ؟ الف اور تا کے کہ ساتھ بنی۔ مفرد کے آخر میں الف تا لگا کر بنائی گئی ہو، خواہ مفرد اس کا خواہ مفرد اس کا مؤنث ہو۔ مؤنث ہو، تو جمع مؤنث سالم سے یہ مراد ہے۔ تو اب کوکبات، مرفوعات، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مذکر ہے اور جمع مؤنث سالم ہے کہ نہیں؟ کیا تعریف کی جمع مؤنث سالم کی؟ کہ ہر وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو، تو ان میں ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے سارے؟ جمع مؤنث سالم ہے۔ ہاں، جمع مؤنث سالم ہے۔ اے شاباش، گل سمجھی؟